شاید ہی ہم پاکستانیوں نے حالیہ تاریخ میں اس قدر اطمینان، اس قدر خوشی، اس قدر شادمانی ہم نے اپنے ملک میں دیکھی ہو۔ ایک خوشی کا سبا ہے، ایک اطمینان کا سبا ہے، پوری قوم کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے۔ آج 96% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو حالیہ جنگ میں بھرپور انداز میں شکست دی۔ 97% پاکستانیوں کا پاکستان کی فوج پر بھرپور اعتماد ہے۔ 93% پاکستانیوں کا یہ اعتماد پاکستان کی فوج میں حالیہ ہفتوں میں بڑھ گیا ہے۔ As long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. اس طرح سے پاکستان ایک مضبوط اور متحد قوم نظر آ رہی ہے۔ بنیادی وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو عالم اسلام بھی جانتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ حالیہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کو بھرپور انداز میں شکست دی، ایک جنگی کامیابی حاصل کی، ایک فوجی کامیابی حاصل کی۔ اور ظاہر ہے اس کی بڑی وجہ اور اس کی بنیادی وجہ اس متحد قوم کے سامنے کھڑی تھی پاکستان کی فوج، اور پاکستان کے فوج نے وہ کر دکھایا جو ہر پاکستانی کی دل کی تمنا اور آج کی خوشی کا باعث بنا۔ اس فوج کو لیڈ کیا چیف آف آرمی اسٹاف سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر شاہ نے۔ سید عاصم منیر شاہ نے اس چیلنج کے موقع پہ، اس قوم کے سب سے بڑے امتحان کے موقع پہ فرنٹ سے لیڈ کیا، وہ آگے سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، اور ان کی اس لیڈرشپ میں پاکستان نے یہ کامیابی حاصل کی۔ And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ کل پاکستان کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کا کریڈٹ سپہ سالار پاکستان کو دینا چاہیے، اور بالکل وجہ طور پہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور یقیناً دنیا کی تاریخ میں یہ کئی موقع پہ ہوا ہے کہ افواج اور قوموں نے اپنے سپہ سالار کو کسی بھی جنگ میں فیصلہ کن کامیابی پر اسی طریقے سے اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اعزاز فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے۔ یہ 5 اسٹار جنرل تاحیات رہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ پاکستان نے سپہ سالار کو پورے اعزاز کے ساتھ جنگ میں فتح کا کریڈٹ دیا ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں فیلڈ مارشل ایوب خان فیلڈ مارشل کا اعزاز انہوں نے حاصل کیا تھا، لیکن اس وقت وہ خود حکومت میں تھے، اس وقت وہ خود فوجی سربراہ تھے، اور 65 کی جنگ کے بعد جس میں پاکستان نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، مگر وہ فیلڈ مارشل کا اعزاز انہوں نے خود حاصل کیا تھا، خود اپنے آپ کو دیا تھا، وہ فوجی حکومت تھی۔ لیکن اس اعزاز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ آج جو بھی ہے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے، پاکستان میں ایک فعال پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، پاکستان کی اس پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کی موجودگی ہے، اور پاکستان کی اس جمہوری حکومت کو ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ ریکگنائز کرتی ہے، اور اس پس منظر کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا جائے۔ کیونکہ بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ انڈسپیوٹڈ فیصلہ ہوا ہے، اس میں کسی جماعت نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ آج پاکستان کے کسی اخبار نے اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، تمام اداریوں میں کہیں پہ بھی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے
پوری قوم کا فیصلہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا جائے. اور یہ کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کا جو ٹینیور ہوگا وہ 5 سال ہوا کرے گا، اور اس کے بعد بھی اس میں گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ پرائم منسٹر چاہے تو اس میں مزید ایک ٹرم کا اضافہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم ایک دور کی بات کر رہے ہیں جس میں 7-8 سال مزید جو ہے کم از کم جنرل عاصم منیر صاحب جو ہوں گے وہ فیلڈ مارشل بھی ہوں گے، ان کے پاس یہ تمام قوم کی بیکنگ بھی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے عہدۂ چیف آف آرمی اسٹاف سنبھالا ہے انہوں نے فرنٹ سے ہی لیڈ کیا ہے. شاید آپ لوگ بھول رہے ہوں لیکن جنوری 2024 یعنی گزشتہ سال میں جب ایران کی جانب سے پاکستان پہ میزائل داغے گئے تو پاکستان کی فوج نے بلا وقت ضائع کیے ہوئے ان میزائلوں کا بھرپور جواب دیا. گو کہ پاکستان اور ایران کے خصوصی دوستانہ تعلقات، خصوصی برادرانہ تعلقات، لیکن پاکستان کی سوورنٹی کو کیونکہ بریچ کیا گیا تھا، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور اس کو بھی لیڈ کیا تھا جنرل عاصم منیر نے. اور ایک اور بات میں آپ کے علم میں ضرور ڈاؤں کہ پاکستان کی فوج نے جس انداز سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے حالیہ سالوں میں اور حالیہ دہائیوں میں، اس میں ایک بڑا حصہ جنرل عاصم منیر کا ہے جو 2016 سے 2018 تک ملٹری انٹیلیجنس کو ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے لیڈ کرتے رہے، اور 2018 کے بعد سے 2019 کے وسط تک آپ ISI کو لیڈ کرتے رہے. آپ کے شاید علم میں ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جب کراچی میں پولیس چیف کے CCPO کے دفتر پہ دہشت گرد حملہ ہوا تھا، اس کے 24 گھنٹے کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کراچی پہنچے تھے اور انہوں نے اس بات کی ٹوک ہدایت کی تھی کہ وہ ان تمام دہشت گردوں کا جنہوں نے کراچی پولیس چیف کے دفتر پہ حملہ کیا تھا ان کی فوری گرفتاری اور ان کا قلع خبا چاہتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. یہ تمام بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان پر بھارت نے جارحانہ کارروائی کا سوچا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ تقریر جس کا بہت ذکر ہوتا رہا ہے، اس بات کی بہت ہی قابل بھروسہ ذرائع ہمیں کہتے ہیں کہ اس بات کا ایک اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن میں جانے والا ہے، بھارت کوئی اس قسم کی کوئی کارروائی کرنے والا ہے. اور اسی بیک گراؤنڈ میں جنرل عاصم منیر نے تاریخی تقریر کی تھی اسلام آباد میں جس میں انہوں نے یاد دلایا تھا کہ کشمیر دراصل پاکستان کی شہرگ ہے اور پاکستان اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا، اور پھر اس تقریر کے بہت چرچے ہوتے رہے. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought 3 wars for Kashmir. بھارت کی اس جارحانہ کارروائی سے صرف 2 روز قبل جب واضح ہو گیا تھا کہ اب کچھ ہونے والا ہے، جنرل عاصم منیر سب سے پہلے آزاد جموں و کشمیر گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے پاکستانی افواج کے ساتھ مل کے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھارت کی ہر کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے. وہ ٹینک پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پاکستانی افواج کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے زبردست عزم کا اظہار کیا. اور عالمی فوجی تاریخ کی ایک نیا باب رقم ہوا جب بھارت نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا، اور جیسے ہی یہ خبر آئی کہ پاکستان کے شہروں پر کچھ میزائل آ کے گرے ہیں اور بھارت کی جنگی کارروائی ہوئی ہے، پاکستان کی فضائی حدود کو بھارت کے 110 سے زیادہ جہاز بریچ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی ہو رہی ہے، پاکستان کا جواب آیا اور ایک تاریخ رقم ہوئی جب پہلے چند گھنٹوں کے اندر ہی پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی افواج نے 6 بھارتی جہاز مار گرائے.
میں قیمتی ترین ٹیکنالوجیکلی موسٹ اکوپڈ رائفل بھی شامل ہے، جو کہ کم از کم 2 سے 3 جہاز مار گرائے گئے اور کل ملا کے 6 جہاز مار گرائے گئے، اور اس طرح سے بھارت کے حملے کی کمر ٹوٹ گئی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارتی حملے کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ شروع کے چند گھنٹوں کے اندر ہی اس جنگ کا فیصلہ آلموسٹ ہو گیا تھا، اور پھر جیسے جیسے یہ جنگ آگے بڑھتی گئی اور پھر 10 مئی کو جب نور خان ایئر بیس پہ بھارت نے حملہ کیا، اس کا جواب دینے سے پہلے DGISPR نے جس طرح سے بھارت کو، پوری دنیا کو متنبع کیا کہ اب ویٹ کرے ہمارے جواب کا، وہ جواب جو پھر پاکستان نے دیا ہے، اس نے اس جنگ کا فیصلہ لکھ دیا۔ Pakistan will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. Bismillahirrahmanirrahim. Strong punch to a coward enemy. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. Furious Pakistani response, they struck dozens of targets, not just in the disputed territory of Kashmir, but elsewhere in India. جس طرح سے پاکستان نے بھارت کی فضائیہ کا منہ توڑ جواب دیا، بھارت کی فوجی لیڈرشپ، بھارت کی سیاسی لیڈرشپ اس معاملے پہ بالکل نہیں بولتی، اور آج پورے بھارت میں اگر کوئی سوال گونج رہا ہے، وہ خود بھارتی کانگریس پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی کا سوال ہے کہ ہمیں صرف یہ بتا دے بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ، بھارت کے وزیر خارجہ، کہ آخر اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کے کتنے جہاز گرائے۔ ایک سوال ہے جو پورے بھارت میں گونج رہا ہے اور جس کا جواب بھارت نہیں دے رہا، کیونکہ اس جواب میں پنہا ہے یہ بات، اور یہ بات موجود ہے کہ کس طرح سے بھارت کو اس جنگ میں فیصلہ کن شکست ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی کامیابی، اس فوجی کامیابی کے ساتھ جو پاکستانیوں کی شادمانی اور خوشی کا باعث ہے اور ہونا چاہیے، وہ یہ کہ پاکستان نے نہ صرف فوجی کامیابی حاصل کی بلکہ پاکستان نے سفارتی کامیابی حاصل کی، پاکستان نے ڈپلومیٹک کامیابی حاصل کی۔ بھارت کو بڑی سفارتی ناکامی حاصل ہوئی، بہت ہی سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا یا اعلان کیا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو گلوبل ریجیکشن حاصل ہوئی، جب پہلگام کے معاملے میں پاکستان نے کہا کہ پاکستان ہر انڈیپینڈنٹ نیوٹرل پروب کو، انٹرنیشنل پروب کو سپورٹ کرے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو بھی پوری دنیا میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، ڈپلومیٹک زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اور اس کا سرتاج جو تھا سب سے بڑا، وہ یہ تھا کہ امریکہ کا کردار، پہلے دن سے امریکہ نے پاکستان کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کیا اور کسی لمحے بھی اس نے بھارت کی بالادری کی بات نہیں کی۔ اس نے پاکستان اور بھارت کو ایک سانس میں امریکہ کی پوزیشن رہی، اور اس نے کہا کہ دونوں ملک ہمیں عزیز ہیں، دونوں ملک ہمارے دوست ہیں، اور اس میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. And we're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. اور اس کے بعد بھی ٹرمپ رک نہیں رہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے مسلسل، ابھی حالیہ فاکس ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ انکریز ٹریڈنگ کی بات کی ہے، مزید ٹریڈ کی بات کی ہے، پاکستان کی مزید تعریف کی ہے، پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جو بات چیت اور تعلقات ہو رہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ Pakistan. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them because it does take two to tango. With India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them. And yet I have a good relationship. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اتنی حمایت پاکستان کو ہوئی، اتنا پاکستان کی پوزیشن کو، نہ صرف یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ان کی پوری ایڈمنسٹریشن نے، ان کی پوری حکومت نے اتنا کیا کہ یہ تو بھارت میں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا۔ بھارت میں میڈیا کے اندر ایک کوہرام مچ گیا،
بھارتی حکومت کے خلاف یہ سب سے بڑا ایک کیس بن گیا اپوزیشن کا، کانگریس پارٹی کا. تو بھارت میں نہ صرف یہ کہ جنگی ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا، سفارتی شکست کا، اور سب سے بڑی سفارتی شکست جس کو بھارت اپنا سب سے بڑا ایلائی سمجھتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ، وہاں پر اس کو سب سے بڑی سفارتی شکست کا سامنا کرنا پڑا. بھارت کیوں اکیلا نظر آ رہا ہے؟ کیوں پہلگام آتنکی حملے اور آپریشن سندور کے بعد کوئی دیش بھارت کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آ رہا؟ یہ سوال رہ کر امریکہ کے راشٹرپتی ٹرمپ کے کارن بھی اٹھتا جا رہا ہے. وہ لگاتار بھارت کا نام پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں، پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ انہی ٹرمپ کو مائی فرینڈ کہا جاتا رہا. گودی میڈیا میں جشن کا ماحول تھا جب ٹرمپ دوسری بار جیتے. گودی میڈیا کو لگا کہ ایک اور دوست جیت گیا ہے، اور اب جب ٹرمپ اپنے حساب سے چلنے لگے ہیں تو گودی اینکر بتا رہے ہیں ٹرمپ کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر ٹرمپ اتنے ہی نررتھک ہو چکے ہیں تب پھر پردھان منتری مودی ان کے بیان کا جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ اسی سمے ٹویٹ کر دیتے کہ کشمیر پر کوئی ہستکشیپ سویکار نہیں ہوگا. آپ کا شکریہ. Whose side is Donald Trump on? Trump was doing his typical both-sidism. He equated India and Pakistan. He even called Pakistan a great country. Donald Trump does not care about ideals or terrorism. All he is concerned about is money, both for himself and for the US government. As far as India is concerned, there are only two options. Offer Trump a better deal or ignore him and go it alone. تو بھارتی کامیابی کی سب سے بڑا سرتاج کامیابی جو تھی وہ بہرحال چائنا کی کامیابی تھی، جس نے دو ٹوک انداز میں، غیر مبہم انداز میں، بھرپور انداز میں ہمیشہ کی طرح سے پاکستان کی کیس کی حمایت کی. نہ صرف یہ کہ پاکستان کے چین کے ساتھ دفاعی اور فوجی تعلقات ہیں، اس کے ثمرات ہم نے دیکھے. J-10 جہاز، PL-15، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا. کس طرح سے J-10 جہاز ریفیل کو کھا گئے، کس طرح سے PL-15 نے ریفیل اور دوسرے بھارتی فضائیہ کو نشانہ بنایا. اس نے تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور یقینی طور پہ پاکستان اور چین دوستی کی یہ بہت بڑی مثال بن کے سامنے آیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے فوراً بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں. چینی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اسلام آباد میں ہم نے دیکھا چینی سفیر چیف آف ایئر اسٹاف کے پاس گئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ایئر فورس نے اور پاکستان کی فضائیہ نے چینی طیارے جو پاکستان اور چین کی ایک جوائنٹ وینچر کے نتیجے میں J-17 ہو، J-10 ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نے ایک جنگی تاریخ رقم کر دی ہے، اور اس کو پاکستان اور چین مل کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو جو پاکستان میں جو سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں بہرحال بہت بڑی مثال ایک بار پھر دنیا نے دیکھی، پاکستان اور چین. اور ایک اور جس کا بہت زیادہ دنیا میں ذکر ہو رہا ہے، ہم پاکستانی دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ پاکستان ترکی تعلقات ہیں. پاکستان اور ترکیہ نے اس معاملے کے اندر بھارتی میڈیا میں تو ہم نے بہت اس پہ کوہرام سنا ہے کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ دامے ورمے سکھڑے کھڑا رہا، اور شاید پاکستان کی ڈرونز کے حوالے سے جو جوائنٹ کوآپریشن ہے چین کا، اس کے بھی بہت بڑے اثرات ہم نے اس جنگ میں دیکھے ہیں. تو ترکیہ، چین، امریکہ، یورپ، سوئٹزرلینڈ، یہ سب پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. ان میں سے کوئی بھی بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو ایک فوجی قوت کی حیثیت سے منوایا ہے، اسی حیثیت سے اسے اپنی معاشی قوت کی حیثیت سے منوانا ہے. آج جب ہم اس فوجی کامیابی کی جشن منا رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسی سال پاکستان اپنی مجموعی قومی پیداوار کی شرح کا جو اس نے خود ہدف مقرر کیا تھا وہ اس تک نہیں پہنچ پایا ہے. اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے معیشت کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہی ہے، اور اس معیشت کے کام کو سدھارنے کا کام SIFC کے ذریعے ہو رہا ہے، اور بہت اچھا اس میں ابتدا ہو چکی ہے. جو بحرانی کیفیت تھی اس کو وہ عبور کر چکے ہیں. ہمارے انٹرسٹ ریٹ کم ہو چکے ہیں، ہماری انفلیشن بے پناہ کم ہوئی ہے، ہماری ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت ہی مستحکم ہے، ہمارے ریزرو میں بہتری آئی ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے SIFC بہت ضروری کام کر رہی ہے، اور یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گی. کیونکہ اگر جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے اگر اس پہ پوری طرح سے عمل ہو گیا، اور یہ جو کنٹروورسیز ہیں کینال وغیرہ کے حوالے سے اس کو قبول کیا گیا، تو پاکستان کی قسمت اگلے 1-2 سال کے اندر ہی بدلنی شروع ہو جائے گی. اور خاص طور پہ یہ جو مائنز اور منرلز کی جو
فائنڈنگ جو ہوئی ہے بہت بڑی بڑی جو چیزیں جس پہ کام ہو رہا ہے بلوچستان میں، جس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس معاملے کے اندر بھی پاکستان کا ایک انیشیٹو ہے. اس میں امریکہ کا انٹرسٹ بہت ہی سیریس قسم کا آیا ہے. ڈائریکٹ گولڈ جو ہے بیسیکلی تو کینیڈین کمپنی ہے، لیکن وہ لسٹڈ نیو یارک ایکسچینج کے اندر ہے، ایک اس طرح سے وہ امریکن کمپنی ہے. اسی حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے بجلی کے شعبے کا بحران ہے اس میں بھی فوج نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال کے دوران بجلی کی قیمتوں میں جو ناممکن نظر آتی تھی کمی، وہ بھی ہو گئی ہے، ہونا شروع ہو گئی ہے. مزید صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. جو FPR کے معاملات ہیں، جو کیش اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو ہر صورت میں سدھارنا ہے. اگر ہم نے سدھار لیا تو آج موقع ہے، تمام نگاہیں جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پر ہوں گی. بھارت کے خلاف فوجی کامیابی حاصل کی، لیکن اصل کامیابی ہوگی معیشت کی کامیابی. جب ہم معیشت کی جنگ جیتیں گے اور معاشی ترقی کے حوالے سے بھی ہم اپنے خطے کے تمام ملکوں کو شکست دیں گے، وہ دن ہوگا جو پاکستان کی دراصل تمام نسلوں کی کامیابی کا دن ہوگا. اور اس سلسلے میں ہماری تمام نگاہیں منتظر ہیں ان فیصلوں کی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں ہم دیکھیں گے. It's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی دل کی خواہش یہ ہے کہ اس پورے سفر میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں افواج پاکستان کے ساتھ چلیں. اس پورے سفر میں پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ شانہ بشانہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف نظر آنی چاہیے کہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. یہ وقت اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف کے ساتھ عمران خان بھی نظر آنے چاہیے. بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ اس جنگ کے ماحول میں عمران خان نے باقاعدہ ٹویٹ کی اور پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کو ایک ساتھ جڑ کے اس جنگ میں کامیابی کی ہدایت بھی کی اور ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کیا. میں چاہتا ہوں کہ میری فوج مضبوط اور تکڑا ادارہ بنے. میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو، اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. فوج بھی میری، ملک بھی میرا. فوج مضبوط ہوگی، ہم آزاد ہو سکیں گے. ہم وہ پاکستان ہے جو ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اپوائنٹمنٹ پہ ہمیں کوئی اعتراض، کوئی تنقید دیکھنے میں نہیں آئی ہے. یہ وہ ماحول ہے، اسے ہمیں گزرنے نہیں دینا چاہیے. ہر صورت میں ہمیں PTI کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی شانہ بشانہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اگر عمران خان ہوں گے تو یہ پاکستانی قوم کی کامیابی کے سفر کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے گا اور اس سفر کو یقینی بنائے گا انشاءاللہ.